الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 7واں دن ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم فصل فی بر الوالدین وصلۃ الارحام، انشاءاللہ تعالی آج ہم والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان پر گفتگو کریں گے۔ حدیث نمبر 23 ہے، انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ پھر تفصیل کا بیان آغاز۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس کام کو پسند کرتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ سب سے پہلے فرمائے الصلاۃ علی وقتها، سب سے پہلی چیز وقت پر نماز پڑھنا۔ قال ثم ای، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا مقام؟ سب سے پہلا درجہ تو نماز وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، اس کے بعد سب سے اچھا کام والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ ثم ایون، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر سوال کرتے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا درجہ؟ فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ متفق علیہ تو جانتے نا، جس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء میں فرمایا اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ آرڈر نافذ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ عبادت نہ کرو سوائے اس کے کسی اور کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وضاحت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا ہے کہ پروردگار کی عبادت کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی اطاعت کرو، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے عبادت کے بعد بندگان خدا میں، بندوں کے معاملات میں سب سے زیادہ جو پسند کام ہے وہ والدین کی اطاعت ہے۔ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ صرف اطاعت نہیں ہوتی، صرف اطاعت نہیں، اطاعت میں صرف ان کی بات سن لینا نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خیال کرنا، ان کا لحاظ کرنا۔ جی
وبالوالدین احسانا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر تک پہنچ جائے، وہ آپ کے پاس ہو، ان دونوں میں سے کوئی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ دونوں ہیں یا صرف باپ ہے یا صرف ماں ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہو اور وہ بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو وہ ان کی باتوں پہ کبھی اپنی زبان سے اف نہ کہنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکی بھی نہ دینا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو اچھی اور عمدگی کی بات کرو، عزت سے ان سے بات کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے۔ اور یہ حدیث شریف میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نمبر دیے، رینک 1 پہلا نمبر دیے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بیان فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، اللہ کو دوسرا سب سے زیادہ پسندیدہ کام والدین کی فرما برداری، اور تیسرے نمبر پر فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ تصور کریں کہ جو دین میں جو ہم کام کرتے ہیں، نوکری کرنا ایک کام ہے، پیسہ کمانا ایک کام ہے، بال بچے دیکھنا ایک کام ہے، والدین کی خدمت کرنا ایک کام ہے، دوست احباب کو دیکھنا، رشتہ داریاں نبھانا، خود کا آرام دیکھنا، اپنے بھی ضرورتیں پوری کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ تمام کاموں میں عبادتیں ہوں یا اپنے ضرورتیں ہوں، یہ سارے کاموں کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے مشکل کام تو جنگ لڑنا ہوتا ہے۔ جنگ لڑنے سے مشکل تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ جنگ میں پھر پیسہ بھی لگ جاتا ہے، دماغ بھی لگ جاتا ہے، اولاد بھی لگ جاتی ہے، اور خود اپنی ذات بھی لگ جاتی ہے۔ اور یہ تو بات پکی ہے کہ انسان کو نارملی انسان کو سب سے زیادہ محبت خود اپنے ذات سے ہوتی ہے، اور جہاد اور جنگ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں اپنی جان کو پیش کر دینا پڑتا ہے، اپنی جان کو ضائع کر دینا، مطلب اس میں لگا دینا پڑتا ہے، اپنی جان لگا دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور پھر یہ الجہاد کون سا عام جہاد نہیں، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اس میں یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کوئی جنگ کرتا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کوئی جنگ کرتا ہے، وہ اپنا مال بھی لگا دیتا ہے، اولاد بھی لگا دیتا ہے، گھر بار بھی لگا دیتا ہے، اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور اپنی جان لگا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ کتنے اونچے مقامات پر پہنچتا ہے، اور اس کا خون بہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا کتنا اونچا مقام بنتا ہے، شہداء میں اس کا نام آتا ہے، غازیوں میں اس کا نام آتا ہے، اتنے اونچے درجے پہ جانے کے بعد پھر یہ آپ کے لیے آرڈر آتا ہے کہ اس سے زیادہ مقام ان لوگوں کا ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ بات کا کام ہے، اور والدین کی فرما برداری اس سے زیادہ ہے، اور والدین کی فرما برداری بھی کسی حد تک تھوڑا سا کٹھن ہوتی ہے، کہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ خود کی بات سنے، میرا دل بول رہا ہے لہٰذا میں یہ نوکری کر رہا ہوں، میرے کو یہ نہیں پسند آئی تو میں وہ نوکری کرتا ہوں، میرے کو دل بول رہا ہے اس لیے میں یہ پہنتا ہوں، مجھے دل چاہ رہا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں۔ آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جو اپنے دل میں ہے، جو خود چاہتا ہے۔ اب اس کی جو چاہت رہتی ہے ان کچھ کرتے رہتا ہے کہ والد صاحب کا ایک نیا آرڈر آ جاتا ہے، ایسا نہیں بیٹے ایسا کرو، یہ مت پہنو بیٹے یہ پہنو، آج یہ نہیں کھائیں گے یہ کھائیں گے۔ جگہ جگہ ہوتا یہ کہ جگہ جگہ انسان کی اپنی خواہش کو انسان چھوڑنا پڑتا ہے اور ان کی بات سننا پڑتا ہے۔ ہم کچھ اور چاہتے رہتے ہیں، والدین کچھ اور چاہتے۔ ابھی کم عمری میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا، ابھی کم عمری میں 15 سال 16 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا محسوس ہونا شروع ہوتا، 20-25 سال تک تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا، بیوی آنے کے بعد تھوڑا زیادہ محسوس ہوتا کہ ہم کچھ چاہ رہے تھے، والد کا ارادہ کچھ اور ہے، امی کچھ اور بول رہے ہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا، امی کچھ دوسرا سوچے، جی میں ایسا سوچا تھا کہ آج ایسا کر دیں گے، کہ ابا بول دی کہ نہیں ایسا نہیں ویسا ہوگا جی۔ اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے اور بچے تھوڑا بڑے ہو گئے اور کالج وغیرہ جانا شروع کر دیے،
اور ایک والد صاحب ہے 75 سال کی اور والدہ ہے 70 سال کے، اب وہ اپنی مرضی سے بولتے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، اس وقت دل و دماغ پہ بار ہوتا ہے، اس وقت دل و دماغ پہ بار ہوتا ہے۔ سو اس کو بھی نبھانا، اور وہ سب ہونے کے باوجود اپنے والدین کو خوش رکھنا اور ہر بات میں ان کی بات کو آگے رکھنا، ان کو راضی رکھنا، ان کو مسکراتا ہوا رکھنا، جی ان کے فرمانبردار رہنا، یہ سب کرنے سے پھر اس سے بھی زیادہ ہے پابندی سے مسجد کو آ کے نماز پڑھ لینا۔ یہ دکھنے کو کام کتنا ہلکا ہے، مسجد اذان ہوئی تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا، اتنا چھوٹا کام دکھ رہا نا، چھوٹا کام دکھ رہا، مگر اس کا مقام والدین کی اطاعت سے زیادہ، اور والدین کی فرمانبرداری کا مقام اپنی جان اللہ کے راہ میں ہلاک کر دینا اور لگا دینے کے مقابل میں والدین کی اطاعت کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام زیادہ عنایت فرمایا۔ ہوتا یہ جب والدین بڑی عمر تک پہنچتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی ہم آیت پڑھے، قرآن کریم کی ہم آیت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں نہیں ہے پیپر میں آیتیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اس کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سیکنڈ بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ پھر آگے فرمایا، اب اہم مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، آپ کے پاس رہتے رہتے اگر ان میں سے کوئی ایک بڑے ہو جائیں، کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائے، کمزور ہو جائے، یقینی بات ہے نا جب جسم کمزور ہوتا ساتھ ساتھ دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بیمار جلدی ہوتے، پریشان جلدی ہوتے، پریشان جلدی ہوتے، اور بات بات میں چھڑچھڑاپن ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اگر بیٹھیں گے، نوجوان اگر ایک ساتھ بیٹھیں گے اور چیخ پکار بھی اگر کریں گے تو ہم کو مزہ آتا ہے، لیکن ایک بڑی عمر کا آدمی جو 60 سال 70 سال کو پہنچ گیا ہے، اس کو پھر چیخ پکار سے اس کے سر میں درد جلدی ہو جاتا، وہ بچوں کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے، کیا پکارا ہے یہ بند کرو، ٹی وی کا آواز کم کرو، یہ پوترے نواز سے آوازیں کر رہے ہیں اس کو بند کرو، ان کو کیونکہ ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ کے ان کے جو نس ہوتے ہیں وہ نس کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑی آواز نہیں برداشت کر سکتے، وہ اپنی مرضی کے خلاف۔ ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جوانی ہو، اگرچہ کہ نہیں کرتے لیکن اگر ہم کرنا چاہیں 10 مرتبہ ہماری مرضی کے خلاف ہو تو بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں اگر ہماری مرضی کے خلاف ہو، مگر جب ضعیفی ہو جاتی ہے تو قوت برداشت بھی کم ہو جاتی ہے، پھر چھوٹی بات پہ غصے میں زیادہ آتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا، برداشت کچھ بھی نہیں کرتے، پھر سمجھائے تو بات جلدی نہیں سمجھتے۔ ایک نوجوان جیسا کوئی بات اس کے سامنے ہو تو وہ جلدی سمجھ لیتا ہے، بوڑھے لوگ کو اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ایک ضعیفی ہو جاتی ہے، تو جیسا ہاتھ پیر اسپیڈلی کام نہیں کرتے ہیں ویسا دماغ بھی اسپیڈ ورک نہیں کرتا ہے، وہ بھی سلو ہو جاتا ہے، اس کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور سامنے والوں کو غصہ آنے والی بات سمجھ رہے بھی نہیں، انہوں بات بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، چھڑچھڑا پنا بھی کر رہے ہیں، غصے میں بھی آ رہے ہیں، پھر ہماری مرضی سے کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سب ہونے کے باوجود یہ جٹ نہیں آنا، یہاں یہ جٹا آتے نا، سمجھ رہے نہیں بھائی، نہیں، یہ اس کو کھلا ہی رکھنا، یہ پھر مسکراتے ہوئے ہی رہنا، انہوں غلط بولتے رہتے، وہ غلط سنتے ہوئے آپ مسکراتے رہنا، انہوں چھڑچھڑا پن کرتے وہ سنتے ہوئے مسکراتے رہنا، انہوں بلا وجہ غصے میں آتے، وہ غصے میں آنے کی بات نہیں رہتی، بات غصے میں آنے کی نہیں رہتی، مگر غصے میں آتے انہوں، اور غصے میں آتے تو نیچے منڈی ڈال کے خاموش سن لینا، جتنا انہوں غصے میں آئے سب سن لینا، پھر اس کے بعد ان کو منانے کی کوشش کرنا، پھر ان کو خوش کرنا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا یمن سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص یمن سے آیا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد ہو رہا ہے پتہ چلا تو میں حاضر ہو گیا اپنی جان لگانے کے لیے، میرے والدین راضی نہیں تھے، میرے والدین خوش نہیں تھے میرے جہاد پہ جانے سے، جی وہ خوش نہیں ہو رہے تھے، وہ رو رہے تھے، ان کو روتے ہوئے حال میں چھوڑ کے آیا، یعنی اتنی بڑی قربانی دیا، میں اپنے والدین کو چاہتا ہوں، والدین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اسلام کے لیے میں اتنی بڑی قربانی دیا کہ روتے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں اسلام میں اپنی جان لگانے کے لیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے جہاد میں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پلٹ کے واپس جا، جس طرح ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا تھا اب ہنساتا ہوا ان کے ساتھ رہے، ان کو ہنسانا، والدین کو خوش کرنا۔ بزرگان دین یہ بتاتے ہیں اکثر بڑوں کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا اور بچوں سے ہمیشہ ہنسی کی آواز سننا، یعنی ہمارا کیریکٹر ایسا ہونا کہ ہمیشہ بزرگ لوگ جو ہے ہمارے سے مسکراتے رہنا، خوش رہنا، ہم آئے تو ان کو مسکراہٹ آنا ان کے چہرے پہ، ایسا ہمارا کردار اور ہمارا بیہیو ان کے ساتھ ایسا رہنا کہ اگر ہم گھر کے اندر بھی آ گئے، ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، چہرے پہ نظر پڑی تو خوش ہوتا ہے، ارے ماشاءاللہ انہوں آ گئے، چلو اب تو بہت مزہ آئیں گا، اب تو کھائیں گے پیئیں گے، جو بھی معاملات ہوئیں گے سو ہوئیں گے، جو بھی معاملات ہوئیں گے سو ہوئیں گے۔ بڑوں کے چہرے پر مسکراہٹ آنا اور بچوں کو ہنسی آنا، یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جب وہ بڑے ہو جائیں اور بوڑھے ہو جائیں اور ان کے اندر چھڑچھڑاپن آ جائے، کمزوریاں آ جائے اور وہ بات نہ سمجھے، بلا وجہ کے غصے میں آئے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اف تک اپنی زبان سے نہیں کہنا۔ اف بات سمجھ رہے نہیں آپ، بولتے نہیں ایسا، سمجھائے بڑی بھی سمجھ رہے نہیں، بڑی بھی کو بٹھا کے خوب سمجھائے اور سمجھا کہ اماں جان کو پورا جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا دیے، مگر اماں جان سمجھے نہیں بات کو، پھر ایسے ہی بولے تو اف آپ سمجھ رہے نہیں، آپ اف بیزار آ گیا ہمیں سمجھاتے نہیں، اف کا لفظ نہیں کہنا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں لکھے ہیں کہ سب سے چھوٹی بات یہ ہے کہ بندہ اف کہتا، تھک کے وہ بولتا، بھائی سمجھ رہے نہیں، انہوں ضد کر رہے ہیں، دوا بھی ٹائم پہ نہیں کھا رہے ہیں، بات سن رہے نہیں، سمجھ رہے نہیں، اف۔ یہ اف کا لفظ جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے، اگر اس سے چھوٹا بھی کچھ ہوتا تو اللہ اس کو بھی قرآن میں بیان کر دیتا تھا، یہ بھی نہیں بولنا، سب سے چھوٹی ہو، یعنی بیزارگی کا اظہار اور میں تھک گیا بولتے بولتے، یہ بتانے کا جو اظہار رہتا، اس کے سب سے کم ترین الفاظ کو بھی اللہ تبارک و تعالی منع کر دیا۔ ولا تقل لهما اف، پھر آگے فرمایا ولا تنہرهما، جھڑکی بھی نہیں دینا۔ آپ سمجھ رہے نہیں بولے تو آپ ایسا، بچے جواب دیتے ہیں ایسا، جی بول رہا ہوں میرے کو ایگزام کا پڑھنا ہے اور آپ بول رہے ہیں سودا لاؤ، کیا طریقہ ہے، پڑھ رہا ہوں میں، ایسا نکل جاتا جواب۔ یہ جوانی کے جوش میں یہ گرم خون کو باادب بنانا، یہ جوانی کے جوش کو باادب بنانا۔ بہت سارے نوجوان ایسا بھی کرتے ہیں کہ والدین اگر غصے میں آ کے ڈانٹے تو گھر سے نکل کے چلے جاتے، کیا بولے تو ناراض ہو گئے، 2 گردن پہ مارنا، اگر دوبارہ انہوں گھر کے اندر نہیں آنے دیے تو معلوم ہوتا۔ اتنا کانفیڈنس میں ہے کہ والدین رحم دل ہوتے، پھر بلا لیتے، نہیں میرے لال میرے بیٹے آ جا بلکہ بولتے، اس لیے یہ منڈا پھول رہا اور باہر جا رہے ہیں نا۔ اگر یقین ہو جائے کہ پھر کبھی تیرے کو نہیں بلائیں گے تو پھر دماغ ٹھکانے آتا، نہیں کرنا ایسا۔ یہ چھوڑ کے چلے جانا ان کے بڑھاپے کا استحصال ہے، ان کے بڑھاپے کو آپ ڈرا رہے ہیں، ان کے بڑھاپے کو میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں، ٹھیک ہے رہ جاؤ تم لوگ اکیلے، نہیں ہونا میرے کو تمہارا گھر، نہیں ہونا تمہارا پیسہ میرے کو، نہیں یہ بھی نہیں ہونا پیسہ مت لو، آپ نیت کر لو، جب کبھی میرے کو والدین سے پیسہ ملے گا میں غریب خانوں کو یتیم خانوں کو دے دوں گا، آپ نیت کر لو، اگر نہیں چاہیے تو، مگر ان کے دل کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ گھر سے نکل کے چلے جانا ان کو تکلیف دینا ہے، ان کو بڑی آواز میں بات نہیں کرنا، اگر وہ ڈرائیں تو خاموش سننا۔ ولا تنہرہما، اللہ کا حکم ہے یہ کہ ان کو جھڑکی نہ دینا، بڑی آواز سے بات نہیں کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، وہ چاہیں جیسی بھی بات کرے آپ ان سے ادب سے بات کرنا، وہ جیسی بھی چاہے بات کرے، نرمی سے بات کرے، سختی سے بات کرے، یا آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے تھپڑ مارے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں میرے اولاد کے ساتھ ٹھہرا ہوں، میرے اپنے بچوں کے ساتھ، اور میری ماں مجھے ان کے سامنے سزا دے، تھپڑ مارے، کان پکڑے میرا، اس صورت میں بھی مجھے دوسرے انداز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جیسا بھی کرتے ہیں کرے، ہمارے لیے حکم ہے کہ پھر ادب سے بات کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ جو بھی بیہیو کرو، جو بھی ان کے ساتھ کام کرو تو پھر نرمی کے ساتھ کیا کرو، ان کے ساتھ معاملہ بالکل نرمی کا کیا کرو۔ من الرحمت، رحمت کا پہلو ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ جب معاملہ کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے اللہ
جس طرح سے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے تھے، بچپن میں میرا لحاظ کرتے تھے، میرا خیال کرتے تھے، کس طرح سے یہ میرے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اے مولا ان کے ساتھ تو بھی اس طرح سے رحم کیا کر۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے نا کہ بھئی چھوٹا بچہ جو بیبی ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اس کے رونے کا کوئی ٹائم مقرر ہوتا؟ وہ کبھی بھی روتا، وہ سمجھانے سے سمجھتا، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، کبھی بھی بھوک لگ جاتی، کبھی بھی کپڑے گندے کر دیتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر دے سکتا ہے وہ، تو اس کو ڈراتے، مارتے، وہ کتنا گڑبڑ کرے، وہ کتنا راتوں کو اٹھائے، ایک مرتبہ نہیں، ایک رات میں 10 مرتبہ اٹھائے، پھر ماں اس کو گود میں لے کے چوم کے لاڑ سے اپنے گود میں لٹا کے سلاتی اس کو۔ نہیں، ایسا ہی ہوتا نا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ ابا یا امی اگر سودا منگائے تو ہم چڑ جاتے ہیں، ارے ابھی تو لے کے آیا نا، ایک چکر میں بولنا نہیں تھا، پھر دوسرے چکر بھی جا رہے ہیں آپ، چھڑچھڑاپن ہو جاتا ہے۔ ارے 1 چکر 2 چکر کی بات کر رہا ہے، یہ تو دن میں بول رہے ہیں آپ کو، تو رات میں 2 بجے اٹھاتا تھا ان کو، 2 بجے تو تیری ماں سلاتی تھی، پھر 2:30 بجے تو اٹھاتا تھا، پھر 2:30 بجے سوتا تھا، پھر 3:30 کو اٹھاتا تھا یا نہیں اٹھاتا تھا؟ تو کتنے وقت تیری ماں ماری تھی تجھ کو؟ تو کمزور تھا اس وقت، تو جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، اپیل بھی نہیں کر سکتا تھا، تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لمحے میں تو رات میں تھکی ہوئی ماں کو جو دن میں پکائی ہے، دن میں کپڑے دھوئی ہے، دن میں کام کاج کی ہے، سارا کچھ کر کے جو رات میں تھک کر سوئی ہے، اس ماں کو تو ایک رات میں 10 مرتبہ اٹھاتا رہا، اور 10 مرتبہ بھی وہ جو تجھے دودھ پلا کر، تجھے پیار کر کے کپڑے بدل کے تجھے سلائی ہے۔ پھر وہ ماں اگر 1 سے 2 مرتبہ یا 2 سے 3 مرتبہ اگر کچھ بول دیتی ہے تو ہم چڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں یاد دلایا، اپنے بچپن کو یاد کرو، اپنے بچپن کو۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ نوجوانوں، آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ چھوٹے بچوں کی بولی کیا بولی رہتی ہے ان کی؟ بولے سو بولے، بولے سو بولے، بولے سو بولے، سمجھ میں نہیں آتا ان کو، بغیر سمجھے کے بولتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کی ان کی بنتی نہیں ہے۔ مگر وہ ماں جو 30 سال کو پہنچ گئی ہے، وہ 3 مہینے کے بچے کو سنبھالتے رہتی، پھر 1 سال کے بچے کو بھی سنبھالتی، پھر 2 سال کے بچے کو بھی سنبھالتی، 3 سال کے بچے کو بھی سنبھالتی، تو وہ بچہ اوندھے چتے باتیں نہیں کرتا تھا وہ عمر میں۔ میں اور آپ جب بالکل چھوٹے تھے تو غلط کام بھی کرتے تھے، غلط بات بھی کرتے تھے، ماں کے آرام کو حرام بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ غصے میں نہیں آتی، وہ لے کے چلتی تھی، وہ کھلاتی تھی، پلاتی تھی، امی 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 لٹکے ہوئے ہی رہتے تھے، چڑ جاتے تھے، اجاڑ پٹے کو لے جا کے پھینکو، ایسا ہوتا۔ وہ سب ہونے کے بعد پھر میرا لال، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، سب ہونے کے باوجود بھی وہ سنبھالتی۔ اور ہم یہ ہے کہ ذرا جب ماشاءاللہ جب مچھیاں آ گئے، تھوڑا اب بڑے ہو گئے، ماشاءاللہ ینگ ہو گئے جی، اب ماں کو جواب دے رہے ہیں، تھوڑا اور بڑے ہو گئے، جب تک دیکھیے یہ نوجوانوں کے اندر یہ وصف آ رہا ہے، جب جسم میں قوت آ جاتی ہے نا، دوست احباب سرکل بن گیا، رستے مل گئے، تھوڑا آنا جانا ہو گیا، کالج میں آ گئے، ماں کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے مجھے، یہ دماغ میں نہیں آتا یہ، مگر یہ اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے غیر شعوری طور پر، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو جواب دیتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں۔ ماں ڈرتے رہتی بچہ کہاں چھوڑ کے چلے آتا کیوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کمانا شروع کرتے ہیں، ہاتھ میں ڈائریکٹ پیسہ آنا شروع کرتا ہے، اس وقت انسان اپنے باپ کو جواب دینا شروع کرتا ہے۔ جب تک کمائی شروع نہیں ہوتی، جسم میں طاقت آتی تو ماں کو جواب دینا شروع کرتا ہے، ہاتھ میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو باپ کو جواب دینا شروع کرتا ہے۔ مگر اتنا یاد رہنا چاہیے کہ جب تو ستاتا تھا ماں باپ کو، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ان کے پاس طاقت بھی تھی، مگر وہ تجھے کبھی چھوڑتے نہیں تھے، وہ تجھے کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ والدین کو ان کے بڑھاپے میں خیال کرو۔ بھئی اگر وہ جوان ہے، ان کی بھی انکم ہے، وہ بھی سمجھدار ہے، وہ بھی مضبوط ہے، تو پھر تو رہے نہ رہے وہ خود کو دیکھیں گے، وہ اپنا معاملہ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر وہ کمزور ہو گئے، وہ چھڑچھڑے ہو گئے، ان کے نس کمزور ہو گئے، ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، فالج ہو گیا، بڑھاپے میں کیا نہیں ہوتا، فالج ہو جاتا ہے، اپنا کھا نہیں سکتے ہیں برابر، اپنا پی نہیں سکتے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور ان کو خوش رکھنا۔ اب حدیث نمبر 24 اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے اور بیان کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، میرا سب سے اچھا بیہیو، سب سے زیادہ میں خیال کس کا کروں، سب سے زیادہ میں لحاظ کس کا کروں، سب سے زیادہ میں خوش کس کو رکھوں، میرے ذہن پہ سب سے زیادہ کون سوار رہنا چاہیے، میں کس کا میں سب سے زیادہ خیال کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال کر، سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال کر۔ قال ثم من، وہ شخص عرض کیا یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا درجہ؟ سب سے زیادہ میں اپنی ماں کا خیال کروں، سیکنڈ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیکنڈ اپنی ماں کا خیال کر۔ وہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے نمبر 2 پر سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کس کا خیال کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے ماں کا خیال کرو۔ پھر عرض کیا چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ پھر ان کے بعد کس کا خیال کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے والد کا خیال کرو۔ حسن سلوک، نرم معاملہ کرنا، ان پر پیسہ خرچ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے لیے لانا لے جانا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ درجہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ کرنے کے اور خیال کرنے کے اعتبار سے ماں کا درجہ دیا، ماں کو سب سے زیادہ مقام دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے عورت ذات اور مرد ذات میں کچھ فرق ہوتے ہیں، کچھ سائیکولوجی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، نفسیات کے مسئلے میں۔ عورت جو صنف ہے، ایک گروپ ہے عورتوں کا، ایک گروپ ہے مردوں کا، دونوں کی بناوٹ فزیکل الگ الگ رہتی ہے، دونوں کے سوچنے کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے، دونوں کے معاملات کرنے کا اور چیزوں کو لینے کا اور دینے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ عورت کے اندر ہمیشہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے فزیکلی بناوٹ کے اعتبار سے عورت کمزور ہوتی ہے، اور اس کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، دل سے زیادہ فیصلے کرتی ہے عورت۔ اور مرد کا معاملہ جو ہوتا ہے فزیکلی مضبوط ہوتا ہے جسم کے اعتبار سے، اور فیصلے زیادہ تر جذبات سے نہیں عقل سے کرتا ہے۔ آدمی کا دماغ زیادہ چلتا ہے عورت کے مقابل میں، اور عورت کا دل زیادہ چلتا ہے دماغ کے مقابل میں۔ عورت جذبات میں بہتی ہے، مرد عقل سے چلتا ہے۔ اس لیے شریعت کے بھی بعض احکام ہیں، آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ میں جج بننے کی اجازت نہیں ہے عورت کو۔ شریعت میں عورت ایم پی بن سکتی ہے، اسلام میں عورت ایم پی بن سکتی ہے، عورت منسٹر بن سکتی ہے، پریزیڈنٹ آف دی کنٹری نہیں بن سکتی شریعت اسلامیہ میں، پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ عورت ٹیچر بن سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے، عورت جج نہیں بن سکتی اسلام میں۔ 2 پوسٹ ایسے ہیں، پریزیڈنٹ آف دی کنٹری، امیر المؤمنین، سارے کنٹری کے بڑے ہیڈ عورت نہیں بن سکتی ہے، اور دوسرا کیسز جو ہوتے ہیں اس کے جج نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ عورت کا جو اندر مادہ ہوتا ہے، عورت کی جو مزاج ہوتا ہے، عورت کے مزاج میں جذبات زیادہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو میں ہو جائے، ابھی بات چیت ہی چلتے رہتی ہے، عورت کے آنسو روانہ ہو جاتے۔ مرد 10 جملے بولیں گا، عورت کے 10 آنسو چلے آتے۔ کیوں؟ جلدی اس کو رونا بھی جلدی آتا ہے، پھر مان لیتی بھی بہت جلدی، اور مرد جو آدمی ہے وہ ناراض بھی جلدی نہیں ہوتا، اور ناراض ہوا تو راضی بھی جلدی نہیں ہوتا ہوں، پورا حساب کتاب کرتا ہوں۔ یہ باتیں نہ کرو میرے سامنے، بولتے یہ خالی بہکانے کی باتیں مت کرو میرے سامنے، کام کی بات کرو۔ مرد جو آدمی ہے دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے، اور عورت دل زیادہ استعمال کرتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ایسا، اور ایسا اگر نہیں بنتا تو مشکل ہو جاتی، ایسا ہی صحیح ہے اس لیے اسے بنایا۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، دل والی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو بچوں کو پال سکتی ہے،
اسی وجہ سے وہ بچوں کو پال سکتی ہے۔ اگر مردوں کے ہاتھ میں ہوتا اور مرد جیسے انسان کے اندر اگر اس کو اگر یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ بچوں کو پالنا ہے تو کچھ نہیں کرتا، اٹھاتا وہ کرش ورش، بلکہ آج کل ادارے کھل رہے ہیں چھوٹے بچوں کو پالنے کے، لے جاتا وہاں ایڈمیشن دلا دیتا اور نوکری کو چلے جاتا کام کرنے کے۔ بس مرد آدمی تو اتنا ہی کرنے والا تھا۔ ایک آدھ دن اگر بیوی گھر پہ نہیں ہے، ذرا بچے کے کپڑے چینج کر لو، ذرا کھانا ناشتہ کرا لو، وہ تو مشکل دکھتا رہے یارو بچوں کو کھانا کھلانا۔ یا اللہ، ان روزانہ 3 ٹائم کھلا رہی، 3 ٹائم نہیں بلکہ 10 ٹائم کھلاتی، جب جب بچہ کھانا ہے، جب جب اس کو دودھ پلانا، جب پورا کرتی ہوں، دن میں 3 وقت کپڑے بدلتی ہوں۔ وہ کیسے ہو رہا ہے یہ؟ ان دماغ سے نہیں سوچتی، وہاں اس کا دل کھنچ جاتا ہے، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا۔ اپنا سونا ختم کر دیتی، اپنا کھانا ختم کر دیتی، اپنا سوچنا، اپنے بارے میں سوچتی کم، بچے کے بارے میں زیادہ سوچتی۔ یہ جذبات کام کرتے ہیں، اور اگر یہ جذبات اللہ تعالیٰ عورت کے اندر نہیں رکھتا تو ہم پل کے بڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہم تو ختم ہو جاتے تھے، نسل انسانی ختم ہو جاتی اگر عورت کے اندر جذبات نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ عورت کے اندر جذبات ہونا زیادہ ضروری تھا جی۔ اور دنیا کا نظام چلنا جذبات سے تو نظام نہیں چلتا نا۔ کنٹری کا سسٹم جی، یہ پورا بلدیہ کا سسٹم ہے، یہ جابس کا سسٹم ہے، یہ کمپنیز چل رہے ہیں، گورنمنٹس چل رہی ہے، یہ جذبات سے چلتے ہیں۔ عدالتیں جذبات سے چلتی ہے؟ نہیں، یہ تو سسٹم سے چلتی ہے، اور سسٹم چلانے کے لیے دماغ ہونا ضروری تھا۔ اگر مردوں کو اللہ تبارک و تعالی عقل زیادہ نہیں دیتا تو باہر کا نظام ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر کا سسٹم اور گھر کے باہر کا سسٹم، دونوں سسٹم کو چلانے کے لیے اس کو یہ پاورز دیا ہے کہ گھر کا نظام چلا سکے، اپنی جان کو قربان کر کے وہ اپنے اولاد کو پالتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بڑھاتی ہے ان کو اس کے دل کے جذبات کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز اس کے اندر ڈال دیا، اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پھر مردوں کے اندر عقل کی طاقت دے دیا۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لحاظ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، میں ایک سائیکولوجی کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، مرد کے اور عورت کے مزاج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عورت زیادہ محبت چاہتی ہے، چاہنا، اس کو چاہنا، اس کو چاہنا اس کی کمزوری ہو جاتی، بس ان میرے کو چاہتا تو میں اس کی، یہ عورت کے مزاج میں۔ مرد کے مزاج میں یہ نہیں رہتا، مرد بولتا ہے عزت دو، ریسپیکٹ۔ آپ اس کو بہت چاہ رہے ہیں لیکن لوگ کے سامنے ارے تورے سے بات کرتے، نہیں برداشت کرتا ہوں، ہاؤ بھائی چاہتے ہوں گے مگر یہ کیا ہے، انسلٹ کر دے رہے میری لوگوں کے سامنے۔ مرد آدمی کے مزاج میں یہ ہوتا ہے، یہ میں ایک پکی بات بتا رہا ہوں، مرد آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ریسپیکٹ ملے، اس کے اسٹیٹس کا لحاظ کیا جائے، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کو محبت ملے، یہ دونوں کے مزاج میں ہوتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ جب دونوں بڑے ہو جائیں تو زیادہ خیال کس کا کرنا ہے، زیادہ لحاظ کس کا کرنا ہے جی، کس کے لیے بار بار آپ جا کے بازار سے کچھ خرید کے لانا، جس کے ساتھ آپ لاڑ کرنا، کس کو زیادہ آپ ٹائم دینا، بولے ماں کو، زیادہ ٹائم ماں کو دینا، زیادہ خیال ماں کا کرنا، زیادہ پوچھنا ماں کو، ماں اس میں خوش رہتی۔ اور باپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، باپ کو اس چیز کی ضرورت رہتی کہ بیٹا اس کا ادب کرے، اس کا ادب کرے، اس کا لحاظ کرے، اس کی بات سنے۔ ماں کو بڑھاپے میں اگر ماں کی ایک بات سنے اور ایک آدھ بات نہیں سنے تو بھی چلتا ہے، مزاج کے حساب سے بتا رہا ہوں، ماں زیادہ ناراض نہیں ہوتی، ایک بات سنے ایک بات نہیں ہوتا، بلکہ نکل گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے خوش کر لیے، پھر راضی ہو جاتی۔ مگر باپ کی بات اگر نہیں سن کے چلے گئے نا تو پھر وہ سالوں تک اس کو یاد رہتی، میں بولا اور اس کے باوجود نکل کے چلے گیا۔ باپ نہیں بولتا، ماں تو دن میں 2 وقت آپ سنو بات، 2 وقت مت سنو، وہ ناراض ہوتی، پھر راضی ہوتی، پھر ناراض ہوتی، پھر راضی ہوتی، پھر آپ ذرا وہ زیادہ ان کا منڈا پھل گیا تو پھر جاؤ ان کی مانڈی پہ سر رکھو، تھوڑا ماں کے ساتھ تھوڑا نخرے کرو، پھر مان جاتی ہوں۔ باپ نہیں بولتا، باپ کے پاس یہ لاڑا نہیں چلتے، یہ ریسپیکٹ کی بات ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زیادہ لحاظ اپنی ماں کا کرو، زیادہ خیال اپنی ماں کا کرو۔ دیکھیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فی الواقع بھی ہے اور اس میں تربیت بھی ہے، اب جو آگے بات بتا رہا ہوں ایک حقیقت بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی سوال کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں، اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ۔
میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں. تو مولا علی خاموش ہو گئے. پھر ایک دوسری مرتبہ، یہ داماد ہے، مولا علی داماد ہے نا، بولے بیٹی سے محبت کرتا ہوں. دوسری مرتبہ ایک مرتبہ پوچھے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتے ہیں یا مجھ کو چاہتے ہیں؟ سوال کا اسٹائل تھوڑا چینج ہو گیا داماد صاحب کا. داماد صاحب خسر صاحب سے سوال کا انداز چینج کر دیے. پہلے کیسے سوال کرے، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ بولے میری بیٹی فاطمہ کو چاہتا ہوں میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے. دوسری مرتبہ سوال کا انداز چینج کیے اور بولے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتے ہیں یا مجھ کو چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غور کریے، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فاطمہ تو احب الیہ منک، علی تم سے زیادہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمائیں وانت اعز علی منہا، مگر فاطمہ سے زیادہ تمہاری میں عزت کرتا ہوں. فرمائیں حضرت محبت بیٹی سے زیادہ کرتا ہوں، زیادہ عزت داماد کی کرتا ہوں. فرمائیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں آپ کو میسج مل رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کو میسج دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. یعنی آپ کو انسانیت کے انسانی کی کیا کہتے ہیں نفسیات بتا رہے ہیں کہ مرد کیسا لیتا ہے اور عورت کیسا لیتی ہے. عورت کو زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے. نہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ علی الگ ہے نہ فاطمہ الگ ہے. جی مولا علی کی بھی بچپن سے تربیت حضور ہی کیے ہیں، سیدہ فاطمہ کی تربیت بھی حضور علیہ وسلم اپنے گھر میں کیے، دونوں حضور کے گھر میں پلے بڑے ہیں. جی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو ایک ماڈل دے رہے ہیں کہ عورت کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. عورت کو محبت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مرد کو کس چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ عزت اور ریسپیکٹ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. باپ کی عزت زیادہ کرو اور ماں کا خیال زیادہ کرو. اور ہوتا بھی نہ ایسا، نہ آپ دیکھیں آپ معاشرے میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ بوڑھا بھی کیوں نہ ہو جائے اس کے ہاتھ میں کچھ پراپرٹی، کچھ پیسہ، کچھ یہ چیزیں تو رہتے ہیں. سو آپ کا وہ محتاج اس چیز میں نہیں رہتا کہ بیٹے دوا لانا ہے پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں، اس چیز میں وہ آپ کا محتاج نہیں رہتا. بیٹے آم کھانا دل چاہ رہا، بیٹے آم، اس چیز کا وہ محتاج نہیں رہتا. اس کے ہاتھ میں تو خود پیسہ ہے، اس کا خود اپنے نام پر اس کا گھر ہوتا ہے. نارملی جو ہوتا ہے، بعض حالات الگ بھی ہو جاتے ہیں اس سے، مگر عام طور پر جو ہوتا ہے باپ بوڑھا بھی اگر ہو جائے تو اس کو مالی ضرورت، تیرے پیسے کی ضرورت عام طور پر نہیں رہتی ہے، ماں کو ضرورت رہتی ہے. ماں کی آمدنی کیا رہتی؟ یا شوہر دے یا بیٹا دے، نہیں، ماں کی آمدنی. تو ماں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیال بار بار ماں کا کرو، زیادہ پوچھتے رہو اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو شال کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کا دل کیا چاہ رہا آج. ماں کو کھانا نہیں کھایا گیا، نہیں کھانا کھایا تو کچھ دوسرا آئٹم لاؤ باہر سے، نہیں تو کچھ سوپ پی لیتے امی جان. جی آپ ان چیزوں میں ان کا زیادہ خیال کرو. اور باپ کے سامنے پھر کم آواز سے بات کرو. پھر باپ جو بول دیا اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. اور باپ کے سامنے پھر لوگوں کے سامنے باپ اگر موجود ہو تو پھر ہنسی مذاق نہیں کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ایک قوم چل رہی ہو، جیسے مسجد میں نماز پڑھے اور سب مل کے نکلے، یا شادی خانے سے سب نکل رہے، ایک گروپ مل کے 8-10 آدمی مل کے نکل رہے ہیں، اور اگر والد بھی چل رہا ہو تو اولاد پہ یہ لازم ہے کہ باپ کے پیچھے چلے. بیٹا باپ کے پیچھے چلے. ائمہ لکھے ہیں یہ بات، باپ کے سامنے نہیں چلنا. کیوں؟ باپ جس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، وہ یہ کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کی اولاد اس کی عزت کرے. یہ چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے والد کے لیے. حدیث نمبر 25 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. ناک، یہ آپ بولیں گے یہ کیا جملہ ہے؟ ناک خاک آلود ہو. خاک تو مٹی کو بولتے ہیں، خاک میں آلودہ ہونا یعنی ناک مٹی میں رگڑے جانا. ناک جو ہے انسان کی عزت کی نشانی ہوتی ہے.
کسی کی اگر عزت چلی گئی، کوئی غلط بات ہوئی تو ناک کٹ گئی بولتے ہیں، رائٹ؟ تو ناک سے مراد یہاں پر یعنی یہ عزت کی نشانی ہے۔ ناک ایسا رہتا آدمی، اور اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھ رہا تو ایسا رہتا، ناک اوپر اٹھ جاتی، اور اگر کچھ بے عزتی ہو گئی تو ناک کٹ گئی بولتے ہیں۔ جی ناک نہیں رکھے ہم اور منہ نہیں رکھے دکھانے کے واسطے۔ تو یہ فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے جسم کے اندر جو سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے وہ مٹی میں مل جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی؟ سوال کی یا رسول اللہ وہ کس کی؟ وہ کون ہے جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جو اپنے والدین کو پائے بڑھاپے میں، اس کی بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ ہو یا دونوں بوڑھے موجود ہو، اپنے والدین کو بڑی عمر میں پایا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہونے سے پہلے گزر جاتے ہیں دنیا سے، لیکن جس کسی کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے، اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکا، تو افسوس ہے اس کے لیے، اس کی ناک خاک آلود۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جس کو بوڑھے ماں باپ مل گئے ہیں اس کے لیے جنت کا راستہ تو بالکل آسان ہو گیا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرو اور جنت میں چلے جاؤ، ماں باپ کو خوش کرو اور جنت میں چلے جاؤ، راستہ بڑا آسان ہے۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ملے پھر بھی تو جنت میں نہیں جا سکا، افسوس ہے، تیری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی باقی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جو ہے وہ جنت کی کنجی بن کر آتے، ان کی خدمت کر لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ والدین کی خدمت سے متعلق شیخ الاسلام ایک بڑی اچھی بات بتائے تھے، یعنی انتہا بتائے تھے، کس حد تک ماں باپ کی بات سننا چاہیے، کس حد تک ماں باپ کی بات سننا چاہیے۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک مرتبہ خطاب میں سن رہا تھا، حقوق الوالدین، بہت بچپن کی بات، قطر میں، یہاں پر نہیں، بہت بچپن میں، ان کی نوجوانی کا خطاب ہے وہ۔ اس دوران وہ بتائے تھے، بھئی لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ماں باپ جو ہے غلط سلط بات بولتے ہیں، بھئی صحیح بولے یا غلط بولے آپ کا کام ہے سننا اور ان کو راضی رکھنا، راضی رکھنا، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف تم کو آرڈر دے تو پھر رک جانا۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا فرمائے؟ لا طاعت فی معصیت الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہونے کا امکان ہے تو پھر کسی کی بات مت سنو۔ اگر کسی کی بات سننے سے اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی بات سن لو۔ اس کے علاوہ پھر ماں باپ جو بولیں وہ آپ سننا ہے، ان کو مناؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو راضی رکھ کر چلو، وہ جیسا بھی کہتے ہیں، جیسا بھی کہتے ہیں۔ ایون یہاں تک بتائے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس حد تک ماں باپ کی بات سنیں، اس حد تک سنیں کہ اگر ماں باپ مشرک ہو تب بھی ان کا خیال کرنا ہے۔ ماں باپ اچھے نہیں ہیں، ماں باپ گناہ گار ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے باوا اچھے آدمی نہیں ہیں، باوا اچھے آدمی نہیں، باوا مشرک ہے، انتہا یہ دین اسلام بتا رہا، باپ مشرک ہے، اللہ کو ہی نہیں مانتا سرے سے، ماں باپ اللہ کو ہی نہیں مانتے، ماں باپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اتنا نہیں مانتے، اس کے باوجود ان کا لحاظ کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے، وہ ماں باپ ہے، وہ ماں باپ ہے۔ ایک صحابیہ ہے جو اسلام قبول کر لی تھی اور مدینہ شریف آ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر کے آ گئے۔ ان کے والد صاحب مشرک تھے، وہ اسلام قبول نہیں کیے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے ملاقات کے لیے۔ جب وہ گھر آئے تو وہ بیٹی جو ہے بہت زمانے کے بعد باپ کو دیکھی تو خوشی کے مارے جا کے باپ سے لپٹ گئی بیٹی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کے ہٹ گئی، خاموش ہو گئی۔ باپ ایک دم دیکھا یہ بیٹی چمک گئی، بس بولی کچھ بھی نہیں، اور جیسا وہ باپ کو جو بھی کرنا تھا معاملہ کرے، وہاں سے نکل کے فوراً حضور کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ ایک زمانے کے بعد آئے اور میرا دل ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوا کہ میں باپ کی خدمت کروں، خوش کروں، بیٹھوں، باتیں کروں، زمانے کے بعد باپ ملا، مگر میرا باپ مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے باپ مشرک ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، باپ اگر کافر ہے تب بھی اس کے ساتھ جاؤ، گرم جوشی سے ملو، خوش ہو، اس کو خوش کرو، کھلاؤ پلاؤ، خدمت کرو، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے اللہ کو جواب دے گا، تیری ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، سو تو خیال کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند کیے۔ اس میں علماء کرام بتاتے ہیں اس حد تک اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو،
اور وہ مندر کو پوجا کرنے کے لیے بھی اگر چلے جائیں، پوجا کرنے کے لیے بھی اگر چلے جائیں، اور وہاں سے اگر فون کرے یا کچھ اطلاع بھی جائے کہ ہم کو واپس لینے کے لیے آؤ، تو وہ پوجا کر کے اگر مندر سے نکلے اور آپ کو یہ آرڈر دے کہ واپس گھر کو لانا ہے، تو آپ جا کر ان کو گھر سواری پر لے کر بھی آنا ہے۔ صرف مندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لے جا نہیں سکتے۔ اگر ماں باپ مشرک ہو تو مندر کو لے جا نہیں سکتے کہ وہ جا کر شرک کریں گے۔ مندر میں شرک کر کے نکل چکے ہیں وہ، تو واپس لانے کی پھر آرڈر ہے کہ باپ کا آرڈر آیا ہے تو پھر واپس لے کے آنا۔ لے جانے کی اجازت نہیں کیونکہ شرک کرنے جا رہے ہیں، مگر واپس لانے کا حکم ہے۔ اتنا اس حد تک اپنے والدین کی اطاعت کرنے کا حکم فرمائے۔ اور خیال کرنا، حدیث نمبر 26 پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک واقعہ جو میں پھر سنایا تھا سابق میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو سنا دوں۔ حدیث نمبر 26، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اچھا عربی پڑھنا ہے پہلے۔ حضرت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، تھوڑا آواز سے پڑھیے نا، سبھی لوگ پڑھیے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ قال فهل من والدیک احد حی قال نعم بل کلاہما حی قال فتبتغی الاجر من اللہ قال نعم قال فارجع الى والدیک فاحسن صحبتہما متفق علیہ وفی روایت لہما جاء رجل فاستأذنہ فی الجہاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت، یہ جو بیعت کرتے ہیں نا، یعنی مرشد اور مرید، اس کی بیعت کے کئی قسمیں ہوتے ہیں، بیعت کے کئی قسمیں ہوتے ہیں۔ یہ شخص بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے۔ یہ کیا رہتا اصل میں؟ ایک عہد رہتا۔ بیعت جو ہے ایک قسم ہے۔ بیعت کیا ہے؟ لوگ بولتے کہ یہ پیری مریدی کیا ہے، لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، اعتراض کرتے۔ عام طور پر خارجی لوگ بولتے کہ یہ کیا ہے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، یہ مرشدہ کیا ہے۔ یہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا تو یہ قاعدہ بھی ہے نا، الناس اعداء لما جہلوا، جو لوگ کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کو پیری مریدی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کے دشمن بن گئے، بولے کہ یہ غلطی ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ کیا کرتے تھے۔ بیعت کی کئی قسم ہیں۔ بیعت کے جو مرید ہوتے ہیں نا، جو مرید ہوتے ہیں، مرید یہ کئی قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے اس کی بیعت جہاد۔ بیعت جہاد ہوتی ہے، یعنی جہاد کرنے پر، اب جیسا میدان جنگ پہ جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ جو آ کے بیعت کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو وہ کون سی بیعت تھی؟ وہ بیعت جہاد تھی۔ اگر لوگ عثمان غنی کا قتل کر دیے ہیں تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، حضور فرمائے۔ سارے صحابہ ہاتھ آگے بڑھائے۔ اور یہ بیعت آج بھی فوج میں ہوتی ہے۔ ایک چیف آف آرمی جو رہتا ہے وہ قسم لیتا ہے، سارے کرنلز اور جرنلز اور جتنے فوج ہوتی ہے وہ سارے قسم کھاتی ہے کہ اپنی جان لگا دیں گے لیکن پلٹ کے بھاگ کے نہیں آئیں گے، جان لگا دیں گے۔ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت جہاد۔ بیعت جہاد۔ ایک ہوتی ہے بیعت تقوی۔
اللہ کی راہ میں اللہ کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نمازوں میں خشوع خضوع کے لیے، صحیح راہ پہ چلنے کی خاطر، گناہوں کو چھوڑنے کی خاطر، جو اب ایک شیخ، ایک عالم، ایک ولی اللہ، ایک جاننے والے کے ہاتھ پر جا کے قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جو حکم کریں گے اس کی میں اطاعت کروں گا، میں آج کے بعد گناہوں کو چھوڑ دوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، قرآن اور حدیث پر عمل کروں گا، جہاں تک ہو سکا اچھے کام کروں گا، برے کاموں کو چھوڑ دوں گا، یہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے مرشد کے ہاتھ پر، یہ بیعت تقویٰ، صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پر بیعت کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جو خواتین بیعت تقویٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرید جو ہوئے تھے، اس کا ذکر سورہ ممتحنہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ گروپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرید ہوتے تھے، بیعت کرتے تھے، ارادہ کرتے۔ مرید کیا ہے؟ ارادہ کرنا کوئی اچھے کام کا۔ یہ ایک بیعت ہوتی ہے، ہجرت کی ایک بیعت ہوتی ہے، جی ایک استبراک کی، برکت کی ایک بیعت ہوتی ہے۔ جو بزرگ ملے ان کے ہاتھ پر آپ مرید ہو جاؤ، جو بزرگ ملے، بغداد شریف کے کوئی بزرگ آئے آپ وہاں مرید ہو جائیے، اجمیر شریف کے بزرگ آئے ہیں ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جائیے آپ، کوئی اللہ والے ملے آپ کو ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جائیے، ایک نہیں 100 آدمی کے ہاتھ پہ مرید ہوئیے، 100 نہیں 1000 کے ہاتھ پہ مرید ہوئیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے بیعت استبراک، کہ ایک ولی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے یا ان کے دعا پڑھنے سے، ان سے تعلق قائم کرنے سے جو برکت مل سکتی ہے، اللہ والوں سے جو برکت مل سکتی ہے، وہ برکت لینا مقصد ہے۔ تو پھر آپ 100 آدمی کے مرید ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیعت جہاد ہوتی ہے، بیعت تقویٰ ہوتا ہے، بیعت استبراک ہوتا ہے، جی ایسے اور بھی کئی بیعت اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا دین اسلام کے خاطر۔ اگر میں کفرستان کے علاقے میں رہتا ہوں تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے پھر اسلام کی طرف آ جاؤں گا اور مسلم بستیوں کی طرف آ جاؤں گا۔ والجہاد، اور بیعت کرتا ہوں جہاد کے، کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلوں گا تو اپنی جان بھی لگا دوں گا مگر پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ ابتغی الاجر من اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ہجرت بھی کروں گا اور جہاد بھی کروں گا، مجھے اس کے بدلے میں صرف اور صرف اللہ کا ثواب چاہیے۔ ابتغی الاجر من اللہ، صرف اللہ چاہیے، اللہ کا ثواب چاہیے، مجھے دنیا میں اس کی کوئی واہ یا بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ صحابی عرض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ صحابی عرض کی، یا رسول اللہ بلکہ نعم بل کلاہما حی، ہاں ایک نہیں دونوں بھی زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، فتبتغی الاجر من اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سے تجھ کو ثواب چاہیے، اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تجھے اگر اللہ کی رضا چاہیے اور ثواب چاہیے تو واپس جا اور والدین کے خیال رکھ، بس جا ان کا خیال کر، ان کی فرمانبرداری کر، ان کی اطاعت کر، ان کی خدمت کر، اسی میں اللہ تبارک و تعالی راضی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر جہاد کی اجازت لیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیے تو میں جہاد پر جاؤں گا، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں جہاد پر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ففیہما جاہد، جا ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کا پانی پوچھنا، ان کا کھانا پوچھنا، ان کے کپڑے دیکھنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو خوش کرنا، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ ففیہما فجاہد، جا انہی کی اطاعت کر اور اسی میں جہاد کر۔ حدیث نمبر 27، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، بڑا سنٹنس پڑھنے سے مشکل ہو رہی ہے تو دو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما؟ قال ہما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا ما حق الوالدین علی ولدہما، وہ شخص عرض کیا کہ یا رسول اللہ والدین کا کتنا حق رہتا ہے اولاد کی گردن پہ، اولاد کی کتنی ذمہ داری ہے، اپنے والدین کا وہ کتنا خیال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب کتنا خیال کرے، اتنا کام کرو، اتنا بات سنو، یہ سب نہیں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہی تیری جنت ہے، تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ماں باپ کو خوش کر لیا تو جنت ہے، اور ماں باپ کو اگر ناراض رکھا تو پھر وہ تیرا دوزخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان الفاظ میں، ماں باپ ہی جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ ہے، ان کو خوش کر کے جنت میں جا یا ان کو ناراض کر کے دوزخ میں چلے جا۔ ایک واقعہ جو میں پہلے دن سنایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو سناؤں گا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اطلاع بھیجاتی، ان کی بیوی، کہ میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا سے نکل جائیں گے، اب انتقال کر جائیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 صحابی، حضرت بلال، عمار، یاسر، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں صحابہ کو روانہ کرتے کہ علقمہ بہت زیادہ بیمار ہے، بلکہ سنیں آپ لوگ جاؤ ذرا دیکھو کیا حال ہے۔ تو یہ چاروں تیز آتے اور وہ حضرت علقمہ کے پاس ٹھہرتے۔ اب تو طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو رہا تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھانا اس کو۔ تو وہ ان کو کلمہ پڑھانے لگے، تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو وہ نہیں، بہت کوشش کرے پڑھو 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 پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکے۔ تو یہ لوگ بولے کہ بھئی معاملہ ذرا خطرناک دکھ رہا، بلال جاؤ حضور کو بولو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تیز نکلتے اور تیز جا کر حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، کچھ پرابلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے والدین ہیں؟ بولتے ہیں ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو والدہ کو بولو جا کے، والدہ تو بڑی بوڑھی عورت ہوں گی، ان کی والدہ کو جا کے بولو کہ اگر آ سکتے تو وہ آئے، نہیں تو میں خود ان کے پاس آتا ہوں۔ وہ بلال جا کر وہ علقمہ کی والدہ کے پاس بولتے ہیں کہ حضور ایسے بول رہے تھے کہ آپ آؤ، نہیں آپ کو مشکل ہے تو پھر میں آتا ہوں بول رہے ہیں حضور۔ تو وہ تو مسلمان عورت تھی، صحابیہ، وہ بڑی بھی جو ہے روایت میں آتا وہ فوراً ڈنڈا لے کے تیز سے ڈنڈا ٹیکتے، میرے ماں باپ قربان رسول اللہ پہ وہ آئیں گے، ایسا کیسا ہو سکتا، میں حاضر ہوتی ہوں، تیز نکل کے حضور کے پاس حاضر ہوتے۔ جب حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بھی بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ تو علقمہ ماں کہتی ہے کہ علقمہ تو بہت اچھا آدمی تھا، علقمہ کبھی نماز ناغہ نہیں کرتا تھا، علقمہ کبھی تہجد ناغہ نہیں کرتا، علقمہ روزے رکھتا تھا، حلال کماتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، علقمہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تم ان سے خوش ہے کیا؟ تو ماں بولتی کہ نہیں میں تو خوش نہیں ہوں، وہ آدمی بڑا اچھا تھا مگر میں خوش نہیں ہوں ان سے، وہ ہمیشہ جو ہے اپنی بیوی کی بات کو اہمیت دیتا تھا میری بات کے مقابل میں، میری بات نہیں سنتا تھا، بیوی کی بات سن لیتا تھا، میں بھی بولتی ہوں وہ بھی بولتی، وہ اس کی بات سن لیتا تھا اور میری بات نہیں سنتا تھا، بیوی کی بات کو اہمیت زیادہ دیتا تھا، تو میں تو اس سے ناراض ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک کام کرو بلال، ایک کام کرو کہ اب ماں ناراض ہے، ماں کے ناراض ہونے سے اس کے زبان پہ تو کلمہ نہیں آ سکتا، اب ایک کام کرو لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو ڈال کے ہم جلا دیتے۔ تو وہ بوڑھی عورت رونا شروع کر دیتی، میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے کو، یہی ایسے ہی الفاظ ہے حدیث کے، وہ ایسے الفاظ بولتے میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے لال کو، میرے بچے کو میرے آنکھوں کے سامنے آپ لوگ جلائیں گے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی آگ سے تو آخرت کی آگ زیادہ خطرناک ہے نا، اب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھ سک رہا تو آخرت میں جلنا ہے، اول آخر جلنا ہے، اس لیے جلا رہا ہوں۔ وہ بڑھیا عرض کرتے ہیں کہ نہیں اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں، نہیں میرے بچے کو مت جلاؤ، میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں، میرا دل صاف ہے، میرے کو کوئی ناراضگی نہیں، میں اپنے بچے سے خوش ہوں، میں اپنے بچے سے خوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال ادھر جا کے علقمہ کا حال دیکھو، ان کا حال دیکھو، پتہ چلے گا کہ انہیں دل سے معاف کرے یا نہیں معاف کرے، دل سے معاف کرے یا خالی زبان سے بول رہی بڑی بھی
معلوم ہوتا۔ وہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں دوڑتے دوڑتے گیا اور جیسا اس گھر کے چوکھٹ میں پہنچا مجھے آواز آئی، علقمہ کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ ان کی زبان پہ کلمہ آ گیا، اس کے بعد انتقال ہوا۔ پھر حضرت بلال کہتے وہ جو وہاں پر ہوتے نا، مولا علی رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، حضرت عمار اور حضرت یاسر، یہ سب صحابہ رہتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ وہ جو کلمہ نہیں آ رہا تھا ان کی ماں کی ناراضگی سے۔ اگر والدین ناراض ہو تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو ناراض رکھ کے لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے، ماں باپ سے ناراض ہو کے، کیونکہ گھر چھوڑ کے چلے جائے گا، دوزخ سے کیا کریں گا پھر قیامت کے دن؟ نہیں، مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ جب چھوڑ کے تو چلے آتے، غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، گھر چھوڑ کے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی قبر کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے نا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ ماں باپ ہی جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ۔ ان کو خوش رکھو تو جنت ہے، ان کو ناراض کرو تو دوزخ ہے۔ حدیث نمبر 28، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رواہ مسلم۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری جو ہوتی ہے، رشتہ داری وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ عرش کے ساتھ رشتہ داریاں جو ہوتے ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ماموں ہیں، یہ جو رشتہ داریاں رہتے ہیں، چچیرے بھائی، خلیرے بھائی، دادا ہے، پوترے ہے، اولاد ہے، نواسہ ہے، ادھر کے یا ادھر کے جو رشتہ داریاں رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رشتہ داریاں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی رہتی ہیں۔ تقول، اور وہ رشتہ داری کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، رشتہ داری جس چیز کو رشتہ داری کہتے ہیں نا، وہ رشتے جو ہے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور وہاں پر وہ پکار کر کہتے ہیں کہ جو ہم کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ اسے جوڑے رکھتا ہے۔ رشتے جو ہوتے ہیں، یہ رشتہ داریاں یہاں پر تو ہوتے بھائی، خلیرا بھائی یہ رشتہ ہے، یہ خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن، جی پھپیرا بھائی، پھپیرا بہن، یہ رشتے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں عرش سے جڑی ہوئی رہتی ہیں، اس کا کنیکشن عرش سے رہتا ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور وہ جو رشتہ کنیکٹڈ رہتا ہے عرش سے، وہ وہاں سے پکار کر کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ کو جوڑے رکھتا ہے، رشتے بنائے رکھتا ہے، رشتے توڑتا نہیں، جو رشتے بنائے رکھتا ہے، رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے، اللہ اسے جوڑے رکھتا ہے، ملا کر رکھتا ہے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑتا ہے، یعنی رشتے کو جو مجھے کاٹ دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، رشتے ختم کر دیتا ہے، تعلقات ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے قطع تعلق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر وہ کٹ جاتا ہے، قطع اللہ، اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے۔ جی جو رشتوں کو برقرار رکھتا ہے، رشتے رکھنا، جو رشتے ہوتے ہیں، لحاظ کرنا اپنے پھپھوؤں کا، خالوں کا، ماموں کا، چچاؤں کا، بھئی میرا ان سے کیا لینا دینا ہے، وہ کیا رشتہ داریاں ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ جو رشتے ہیں اس کو بنائے رکھنا، کبھی کبھی آنا جانا، سلام دعا برقرار رکھنا، بڑوں کی دعا لینا، ان کے گھروں کو جانا، عید ملاقات وغیرہ کے لیے جانا، ملاقاتیں رکھنا، ان سے تعلقات باقی رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور جو ان کو کٹ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کٹ کر دیتا، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا۔ اور رشتوں میں صرف رشتے نہیں، صرف رشتہ داری نہیں۔ اب دیکھیے اگلی حدیث، حقوق الوالدین میں، والدین کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ والد کے جتنے رشتہ دار ہیں آپ ان سے بھی رشتہ قائم رکھیں،
اور والدہ کی طرف کی جو ننیالی رشتہ داری ہے وہ رشتہ بھی آپ باقی رکھیں. یہ ہو گیا. اب اس کے آگے بیان کر رہے ہیں. دیکھیں حدیث نمبر 29 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابر البر ان يصل الرجل ود ابیہ وفی روایت ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی. رواہ مسلم. اب دیکھیے اس کے آگے کی بات بتا رہے ہیں. یہ صرف رشتہ داری کی بات نہیں ہے جو ماں کی طرف کے رشتہ دار ہو اور باپ کی طرف کے رشتہ دار ہو. اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ باپ جس سے دوستی رکھتا تھا، باپ کا جو فرینڈ سرکل ہے، باپ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، نمازوں کو آتا جاتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کا فرینڈ سرکل ہے، باپ کے دوست احباب. تو فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو جو تیرے باپ کا دوست ہے تو اس سے بھی رشتہ برقرار رکھنا، باپ کے دوستوں کا بھی لحاظ کرنا. باپ کا لحاظ کر رہے ہیں، ان کا دوست ہمارا کیا لگتا ہے، وہ تو دوست ہی ہے نا، ان سے ہمارا کیا لینا دینا. نہیں، ایسا نہیں. باپ کا دوست ہے اس کا بھی برابر خیال کرنا، ان کو بھی چچا جیسی عزت دینا، خیال کرنا، ان کا لحاظ کرنا. پھر آگے فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں مسلم شریف کی کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اولاد اچھا سلوک رکھے اور تعلق قائم رکھے اور رشتہ برقرار رکھے. کب؟ باپ کے گزر جانے کے بعد بھی. باپ جب تک زندہ ہے تو باپ کے دوستوں کا آنا جانا ہے تو آپ خیال رکھ رہے ہیں. والد کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تعلقات ختم ہو جا رہے ہیں. بھائی باپ کے دوست تھے، وہ ہمارے دوست تھوڑے ہی تھے، ہمارا فرینڈ سرکل باقی رہتا، ان کا فرینڈ سرکل ختم ہو جاتا ہے. نہیں، جو باپ کے ساتھ گہری دوستی رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آتے جاتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، ان کے گھر کو بھی کبھی کبھی جایا آیا کرنا، ان سے بھی تعلقات بنانا، چچا چچا بول کے ان کے ساتھ بھی دوستی برقرار رکھنا، رشتہ برقرار رکھنا، یہ والدین کے حقوق میں شامل ہے. آخر میں میں ایک نوٹ لکھا دوں گا کہ والدین کے حقوق کیا ہے. اس کے اندر یہ بھی ملے گا آپ کو کہ باپ کے گزر جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، اس کے جو دوست رہتے ہیں ان دوستوں کا بھی برابر لحاظ رکھنا اور خیال کرنا، ان کا بھی خیال کرنا. حدیث نمبر 30 اور آخری حدیث آج کی. عن جاہمۃ رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استشیرہ فی الجہاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الک والدان قلت نعم قال الزمہما فإن الجنة تحت أرجلهما. رواہ النسائی. حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا مشورہ کرنے کے لیے، جہاد کے معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے. یا رسول اللہ، اگر آپ کیسا فرماتے، آپ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر میں جہاد پر نکلتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ کے والدین ہیں؟ والدین ہیں؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میرے والدین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جہاد وہاد چھوڑو، یہ چیزوں میں نہ رہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الزمہما، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو. فإن الجنة تحت أرجلهما، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اگر تجھے جنت ہے تو جنت کہاں ملتی ہے؟ ایک تو روایت ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ایک روایت یہ ہے. اور یہ اور ایک حدیث ہے نسائی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. دونوں کو بھی رضامندی رہنا چاہیے. اگر ان کی رضامندی نہ ہو تو پھر جنت نہیں مل سکتی، ان کو راضی کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی.
احادیث شریفہ تو ویسے بہت زیادہ ہے اس ضمن میں، بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جتنے ہم کتاب کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے، اس کتاب میں جتنے احادیث آئے اتنے ہی پڑھیں۔ ایک روایت ایسی بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، جنت کی جو خوشبو رہتی نا، خوشبو، بھئی کوئی بھی اچھی چیز پکائے یا گلاب رکھے یا عطر لگائے تو دور تک خوشبو آتی، تو جنت کی بھی خوشبو ہے، اور جنت پہ خوشبو اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ 500 سال اگر کوئی سفر کرے تو کتنی دور پہنچتا ہے، اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی، جنت کی خوشبو مسیرت 500 سنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 500 سال اگر کوئی آدمی سفر کرے تو کتنا دور پہنچ سکتا ہے، اتنا زیادہ ڈسٹینس تک بھی جنت کی خوشبو آتی، اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے جنت کی۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کو جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی، فرمایا جنت کی خوشبو، یعنی وہ جنت سے ابھی 500 سال کے فاصلے پر رہے گا، وہیں سے دوزخ میں لے کے چلے جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اب میں کچھ حقوق لکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث سنا کر ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لکھنے کے 9 حقوق ایسے ہیں، 9 حقوق جو والدین کے ان کی زندگی میں ہیں، اور ایک 3-4 حقوق ایسے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کے حقوق۔ حق نمبر 1، ان کے کھانے کا خیال کرنا۔ نمبر 2، ان کے کپڑے کا خیال کرنا، یہ اولاد کی گردن میں ہے یہ چیزیں، ماں باپ کے کھانے کا انتظام، دوسرا ان کے کپڑے کا۔ نمبر 3، اگر ان کو کوئی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرنا، والدین کی خدمت، ہاتھ پاؤں دبانا، ان کے کام کرنا، خدمت کرنا۔ نمبر 3۔ نمبر 4، جب بھی بلائے چلے آنا، والد یا والدہ جب کبھی بلائیں تو فوراً چلے آنا۔ نمبر 5، جو بھی آرڈر دے اگر اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو تو اس پر ضرور عمل کرنا۔ ماں باپ جو بھی آرڈر دیں، ماں باپ جو بھی آرڈر دیں اگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا۔ ماں باپ اگر شراب پیو بولے تو نہیں پینا، پھر اگر کوئی گناہ کا کام بول رہے ہیں تو نہیں کرنا، اگر گناہ کا کام نہیں بول رہے ہیں تو پھر وہ جو بھی بول رہے ہیں اس پر عمل کرنا۔ 6واں حق، ہمیشہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، گفتگو ہمیشہ نرم رہنا۔ 7واں حق، نمبر 7، نام سے نہیں بلانا، باپ کو نام سے یا ماں کو نام سے نہیں پکارنا۔ 8واں حق، جب چلنا تو ان کے پیچھے چلنا، ان کے ساتھ چلو تو پیچھے پیچھے چلو، سامنے بھی نہیں چلنا اور برابر میں بھی نہیں چلنا، تھوڑا پیچھے ہٹ کے چلنا ان سے۔ اور 9واں حق ہے، حق نمبر 9، اپنے لیے جو چاہتے ہیں، جو آرام، سکون اور اچھی چیز جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ والدین کے لیے چاہنا، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے وہ والدین کے لیے بھی نہیں چاہنا۔ جو اچھی چیز اپنے لیے چاہتے وہ والدین کے لیے چاہنا، اور جو بری چیز اپنے لیے نہیں چاہتے وہ ان کے لیے بھی نہیں چاہنا۔ یہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 1000 سال قدیم بزرگ ہے، بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، بڑے فقیہ تھے یہ انہوں نے اس کی کتاب تنبیہ الغافلین میں یہ لکھا ہے۔
اور کچھ حقوق ہے والدین کے ان کے انتقال کر جانے کے بعد، کچھ حقوق ہیں ان کے انتقال کر جانے کے بعد۔ یہ زندگی کے 9 حق ہو گئے۔ انتقال کے بعد کے حقوق، نمبر 1 ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتی ہے تو گناہگار ہوگی، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے اولاد ان کے لیے دعا کرے، کمپلسری۔ اور نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورے کرنا۔ والدین کسی سے وعدہ کر دیے تھے، باپ کسی سے وعدہ کر دیے تھے، ٹھیک ہے بھائی تمہاری بچی کی شادی میں اتنی مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے تم یہ کام کرو میں تمہارے لیے یہ کرا دیتا ہوں۔ باپ وعدہ کر دیا تھا لیکن وہ دنیا سے گزر گیا، اب ان کا وعدہ پورا کرنا۔ ماں باپ کا قرضہ ادا کرنا۔ نمبر 3 وہ اکرام صدیقہما، ان کے جو دوست تھے وہ جس سے محبت کرتے تھے ان سے تعلق باقی رکھنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور نمبر 5 ہے نا یہ جی 5 وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بهم، وہ رشتہ داریاں جو ان کی وجہ سے قائم تھی، دوست نہیں، رشتہ داریوں میں جو رشتہ داریاں ان کے وجہ سے تھی وہ رشتے باقی رکھنا۔ رشتوں میں جو باپ جن کے گھر کو جایا آیا کرتے تھے، جو آپ کے باپ سے ملنے کے لیے یا ماں سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، اب ان کے گزر جانے کے بعد وہ لوگ تو نہیں آئیں گے مگر آپ جانا ان کے پاس، وہ رشتہ باقی رکھنا۔ نمبر 5 اور نمبر 6 ایصال ثواب کرنا، ماں باپ کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ایصال ثواب کرنا۔ کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 6 ہوئے، ادھر 6 اور ادھر 9، جملہ 15 پوائنٹ ہو گئے۔ 9 زندگی کے لیے ہے اور زندگی کے بعد 6۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا تقطع من کان یصل اباک، جو آپ کے باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا تھا، رشتہ داری باقی رکھتا تھا، اس سے تعلقات تم کٹ مت کر دو۔ فتطفئ بذلک نورک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تمہارے اندر جو نورانیت رہتی ہے، جو نورانیت رہ سکتی ہے تمہارے اندر، وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ باپ کے اگر متعلقین سے تعلقات کٹ کر دیے، رشتے اگر کٹ کرتے پھرے تو اس سے نورانیت جسم کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سو وہ تعلق برقرار رکھنا اور ایصال ثواب کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ روٹس ایسے رہتے ہیں جس سے ثواب باقی رہ سکتا ہے۔ اس میں ایک فرمائے کہ اولاد کی نیکیاں، اولاد کی دعائیں۔ جی ایک شخص آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها واظن لو انها تکلمت تصدقت فهل لها من اجر ان تصدقت عنها۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا ٹائم ملتا تو کچھ اچھے کام کا وہ نصیحت کرتے، وصیت کرتے، مگر ٹائم ہی نہیں ملا، اچانک انتقال ہو گیا۔ اگر ان کی طرف سے میں کوئی صدقہ خیرات کوئی اچھے کام کروں تو یا رسول اللہ ان کو ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے برابر پہنچے گا۔ قال نعم، برابر پہنچتا۔
والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، قرآن کریم پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، تسبیح پڑھنا، کچھ نوافل ان کے نام سے پڑھنا، یا کوئی اچھے کام اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، نفل، فرض تو آپ نہیں پڑھ سکتے کسی دوسرے کی فرض تو نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کوئی نفل نمازیں وغیرہ کوئی اچھے نفل کام، ایکسٹرا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کے نام اس کا ایصال ثواب کر دینا، ان کے نام اس کا ایصال ثواب کر دینا۔ تو ہوتا یہ کہ اس کو بھی ثواب ملتا ہے، والدین کو بھی ثواب مل جاتا ہے، اور اسی طرح کا ثواب اپنے کو بھی ملتا ہے۔ اب ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہوتا کیا، ان کے نام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا جو بھی ثواب ہے اے اللہ اس کو ایز اے گفٹ، تحفتاً، ہدیتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔ تو کیا ہمارے کو ثواب ہی نہیں ملتا؟ اس کا مطلب سورہ فاتحہ کا اصل ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا، یا جس کے نام بھی ہم ایصال ثواب کیے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اتنا جتنا ثواب ہے وہ کاپی ہوتا ہے، جیسے کاپی زیروکس کاپی نکلتی ہے نا، اتنا ہی کاپی کر کے پھر ہمارے نام اعمال میں بھی لگ جاتا ہے۔ اب ہم کسی ولی اللہ کو ایک فاتحہ کا ایصال ثواب کیے، سمجھو وہ فاتحہ کا ثواب مثال کے طور پر اس فاتحہ کا ثواب 50,000 نیکیاں جا رہے تھے، تو وہ 50,000 نیکیاں ان کے پاس سبمٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہی کاپی ہو کے پھر ادھر ایک کاپی اس میں ادھر بھی آ جاتی ہے، ادھر کی فائل میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو ہے۔ اب دیکھیے حدیث ایصال ثواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما علی احد اذا اراد ان يتصدق بصدقۃ ان يجعلها لوالديه، کیا نقصان ہوتا ہے کسی آدمی کا اگر وہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی صدقہ خیرات، کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب اپنے والدین کے نام پہ کر دو، کوئی نقصان ہے اس میں؟ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں بھئی اپنے ثواب کے لیے کرتے نا، غریب کو کھانا کھلا دیے، کسی کو کپڑا بنا دیے، کسی مشکل میں کام آ گئے، نماز پڑھ لیے، قرآن تلاوت کر لیے، فرض کے علاوہ جو نفل کامیں کرتے ہیں اپنے ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں جب کبھی کوئی اچھا کام کرو، نفل کام کوئی اچھا کام کرو، تو اس کا ثواب اگر اپنے ماں باپ کے نام پہ ایصال کر دیے تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اذا کانا مسلمین، جب کہ وہ مسلمان ہو، فیکون لوالدیہ اجرھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اصل ثواب والدین کو چلے جاتا ہے، ویکون لہ مثل اجورہما، اور اسی طرح کا ثواب پھر پلٹ کر اس کو بھی واپس مل جاتا ہے۔ تو نقصان کیا ہوا؟ 10,000 ثواب جانا تھا تو ان کو 10,000 جا کے پھر 10,000 ہم کو ملتا ہی برابر، تو والدین کو بھول کیوں جاتے؟ کیا نقصان ہو رہا ہے تمہارا؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو کہ اتنا ہی ثواب تم کو بھی مل جائے گا اور ان کی بھی ارواح خوش ہو جائیں گی اور قبور کے اندر ان کے سکون مل جائے گا۔ اس روایت کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں نقل کیے۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ دیکھیے آپ والدین کے حقوق، بڑوں کے، بزرگوں کے، دوسری دنیا تو کیا سکھاتی ہے؟ ویسٹرن دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، یورپ کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ یورپ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ جب لوگ بوڑھے ہو جائے تو کیا سکھایا؟ بولیے آپ، وہ کیا چیز ہے جو بوڑھوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ہم کو یورپ سے ملی ہے؟ بولوں میں آپ کو کیا ملا؟ اولڈ ایج ہوم، دار المسنین۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو لے جا کے وہ گھر میں ڈال دینا، کام کاج کے ہے، پراپرٹی ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی چلتی، تو دب کے رہنا، اگر نہیں پورا آ گیا دے دیے، بابا محبت میں آگے پورا بانٹ دیے، اولاد کے ہاتھ میں سب آ گیا، آپ ماں ستا رہی، بابا ستا رہے، وہ انجیکشن، وہ گلوکوز، سمجھ رہے نہیں بات کو، کون دیکھیں گا، لے جاؤ اولڈ ایج ہوم میں ڈالو۔ یہ دیا ہم کو ویسٹ دنیا یہ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا فرمائے، یہ عطا فرمائے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیے، ایک صحابی عرض کیے کہ یا رسول اللہ ان امی خریفت، میری ماں سٹیا گئی۔ بعض بوڑھے ہو کے پاگل ہو جاتے، میری ماں پاگل ہو گئی تھی، ان کی والدہ، چھوٹے بڑے کچھ بھی نہیں، کھانا پینا کچھ بھی نہیں معلوم، میری ماں پاگل ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کے کپڑے بناتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کو منہ ہاتھ دھلاتا ہوں، اور کہیں جانا ہے تو چلنا پھرنا بھی نہیں آتا بڑھیا کو، اپنے پیٹھ پہ لے کے اس کو کہیں جانا ان چاہ رہی تو میں پیٹھ پہ لے کے جاتا ہوں، کھلاتا اپنے ہاتھ سے، پلاتا اپنے ہاتھ سے، دوا اپنے سلاتا ہوں، اس کو جو کرنا ہے میں کرتا ہوں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، پاگل ہو گئی وہ تو، کیا میں اس کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر ماں کے 100 حق ہے تو 100 میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کرا، اتنا کرنے کے باوجود تو ایک بھی حق ادا نہیں کرا۔ ہاں یہ کہ تو کام تو اچھا کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس تھوڑے سے کام پر انشاءاللہ تعالیٰ تجھے بڑا اجر دے دے گا، مگر تو حق ادا کرا۔ اگر سوچنا چاہتا ہے کہ میں ماں کا حق ادا کر دیا تو حضور فرمایا 1% بھی تو ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے رسول سمجھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے۔ اور کتنا ہمارا دین کتنا عجیب، کتنا انوکھا، کتنا شاندار دین ہے ہمارا۔ جب والدین کے حقوق بتاتا ہے، بوڑھوں کے بزرگوں کے حقوق بتاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی بھولنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ باپ کے دوست تھے، عزت کرو، ملو، خیال کرو، لحاظ کرو، ادب کرو۔ باپ کے دوست تھے، انتقال ہو گیا نا ان کا عمل، جتنے نمازہ پڑھنا، نہیں تم ایثار ثواب کرو، برابر ذمہ داری ہے۔ قبروں کو جاؤ، ان کی زیارت کرو، دعاؤں میں ان کو یاد رکھو، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ رائٹس سکھاتا ہے اسلام۔ اولاد کے رائٹس، ہمارے ساتھیاں کتاب نکالے، شیخ الاسلام کی کتاب، شیخ الاسلام کی کتاب لی، ابھی چھپانے والے ہیں امن قریب، شیخ الاسلام کی کتاب بچوں کے حقوق کیا ہے۔ تو تعجب کہاں سے شروع ہو سکتے بچوں کے حقوق؟ شیخ الاسلام لکھے شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے بچوں کے حقوق ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے۔ جی بچوں کے حقوق، جب بچہ 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، 10 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، جی یہ ہوتا نا۔ شریعت اسلامیہ ان کے حق پیدا ہونے سے پہلے سے بتاتی، اور شریعت اسلامیہ ماں باپ کے حق مرنے کے بعد تک بتاتی۔ کتنی عظیم نعمت اور کتنی عظیم شریعت ہے ہماری، اور ہم اس کو چھوڑ کر ویسٹرن دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے دوڑتے اور ان کو آئیڈیل بناتے۔ وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تحقیق سے یقیناً رسول اللہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین آئیڈیل۔ اگر زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کی بات سن کر چلنا چاہتے ہو، کسی کے قدم بقدم ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، تو بہترین آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، مولا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔